بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 12 جون سن 2019۔ ہم جو کتاب ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آداب انتظار زمانہ عرفہ کی نظر میں، تالیف حمزہ کریم خانی، ترجمہ ذوالفقار علی زیدی صاحب اور حسین فاطمہ، نظر ثانی ابو محمد ناظر زیدی صاحب۔ کتاب کے ناشر ہیں الحرمین پبلیشرز پاکستان کراچی، اور ملنے کا پتہ ہے علی بک ڈپو عباس ٹاؤن کراچی۔ یہ کتاب کی کل صفحات ہیں 143، اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0346276765، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kashanahbasirat.com kashanahbasirat.com۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ انتصاب صفحہ نمبر 8، نمبر 1 مقدمہ صفحہ نمبر 9، پہلی فصل نمبر 2 امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج کی معرفت صفحہ نمبر 12، دوسری فصل نمبر 3 ظہور کا زمانہ اور اس سے پہلے کے واقعات صفحہ نمبر 36، نمبر 4 رجت صفحہ نمبر 56، تیسری فصل نمبر 5 انتظار کے آداب اور منتظرین کے فرائض صفحہ نمبر 62، نمبر 6 مسجد جمکران کے اسرار و آداب صفحہ نمبر 122، نمبر 7 عریضہ نویسی صفحہ نمبر 131، نمبر 8 امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات۔ امام عصر نے فرمایا، تمہارا خیال رکھنے سے ہم نے کبھی کوتاہی نہیں کی اور نہ ہی ہم نے تم کو بھلایا ہے۔ اپنی مصیبتوں سے نجات پانے کا انحصار صرف اس پر ہے کہ انسان اپنی تنہائی میں حضرت ولی عصر کے ظہور کی دعا کرے، اور یہ دعا صرف زبان کی حد تک نہ ہو بلکہ خلوص اور نیت کی سچائی کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے دعا مانگی جائے۔ آیت اللہ بہجت۔ ظہور نزدیک ہے، لیکن اگر آپ دعا کریں گے تو نزدیک تر ہو جائے گا، کیونکہ دعا مؤثر ہے۔ اس لیے جس قدر بھی ہو ظہور حضرت حجت کے لیے دعا مانگیں، زیارت آل یاسین ضرور پڑھیں، اور حضرت حجت کے وسیلے سے دعا مانگیں کہ آپ کی دنیا و آخرت کی مشکلات برطرف ہو جائیں، کیونکہ وہ حضرت زمانے کے مالک ہیں۔ آیت اللہ انصاری حمدانی۔ تقرب الہی کے مقام تک پہنچنے کی اولین بنیاد امام عصر کا قلب مبارک ہے۔ امام زمانہ ہی جہان ہستی کا قلب ہے، اس لیے اطاعت کے بغیر تحقیق پیدا کرنا ناممکن ہے۔ امام زمانہ رب العالمین کا مظہر تعام ہے، اس لیے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اگرچہ حضرت غائب ہے لیکن ہمارے لیے موجود ہیں۔ امام زمانہ ہمارے افکار و گزشتہ و آئندہ کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بس انتظار کے یہی معنی ہیں۔ آیت اللہ شاہ آبادی۔ امام زمانہ معصوم ہیں، اس لیے ان کے پیروکاروں کو چاہیے کہ پاک رہیں تاکہ ان کے ساتھ ہم آہنگی حاصل ہو جائے۔ جب تک لوگ آپ کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اس وقت تک امام زمانہ ان کے دلوں میں ظہور نہیں کریں گے۔ آپ کا ظہور خارجی ایک انسان کے لیے کسی تبدیلی کا سبب نہیں بنے گا، اور اس آمادگی کو پیدا کرنا ہی ظہور حجت کا انتظار ہے۔
جسے افضل شمار کیا گیا ہے۔ آیت اللہ کشمیری۔ تم نیک بنو، امام زمانہ تم کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی۔ امام زمانہ کا عالم انسانیت میں تصرف کی مثال بدن میں روح کے تصرف جیسی ہے۔ وہ بھی صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ تمام عالم بشریت پر۔ ہم ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ حضرت کے ساتھ ہمارا رابطہ دائمی ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ بعض لوگ اس رابطے کا ادراک رکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اور بعض لوگ نہیں پہچانتے ہیں، اور اگر ہم اس رابطے کو درک نہیں کر سکتے تو ہم خود غائب ہیں۔ آیت اللہ الہی۔ ظاہری طور پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کو آنا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ ہم ان کی خدمت میں پہنچنے والے ہیں۔ ہم دنیا کی دیوار کے اس طرف چلے جائیں گے اور گم ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دیوار کے پیچھے سے باہر آ جائیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ حضرت اسی ابتدائی زمانہ سے موجود ہیں، گم اور غائب نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہم گم ہو گئے ہیں۔ حاجی اسماعیل دولابی۔ جو شخص صبح نیند سے بیدار ہو کر یہ محسوس نہ کرے کہ امام زمانہ اس کے ساتھ ہیں اور اس کے تمام حالات کو جانتے ہیں تو یقیناً ایسا شخص شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن کے لیے امام کے ظہور اور غیبت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہی توحید ہے اور یہی عرفان ہے۔ سید ہاشم حداد۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ سے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ان سے محبت کرتے تو ان کے لیے کام کرتے، اپنے لیے نہیں، لیکن ہمارا ہر کام اپنے لیے ہے۔ بس آپ دعا کریں کہ خداوند عالم ظہور کی رکاوٹوں کو دور کرے اور ہمارے دل کو ان کے وجود مبارک سے ہم آہنگ کرے۔ رجب علی خیاط۔ انتصاب۔ اس حقیر سی کوشش کو سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مؤلف۔ مقدمہ۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ فی الارض، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، السلام علیکہ یا سفینۃ النجاہ، السلام علیکہ یا مولایا انا مولایک۔ میرے آقا روئے زمین پر آپ ہی حجت خدا ہیں، مخلوق کے درمیان آپ ہی خدائی آنکھ ہیں، نجات کی کشتی آپ ہی ہیں۔ ہمارا سلام ہو آپ پر، اے ہمارے مولا، اے ہمارے مالک۔ ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرمائیں اور اپنی پیروی کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے لیے تقرب الہی کا وسیلہ فقط آپ اور ہم اہل بیت عزائم ہیں۔ باوجود اس کے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے ظہور کا انتظار کرنے والوں کی سب سے دور نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن ہم اپنے اندر آپ کے ظہور کا انتظار کرنے والوں کی صلاحیت بھی نہیں پاتے۔ خداوند متعال سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمیں آپ کے حقیقی منتظروں میں شامل فرمائے۔ ہمارے مولا ہمیں انتظار کی حقیقت اور انتظار کرنے والوں کے کردار کی کیفیت سکھائیں تاکہ عمل کی توفیق پا کر انتظار کے آداب اپنے اندر پیدا کر سکیں اور آپ کے ظہور سے قبل اور بعد اس الہی عطا کے آثار و برکات سے بہرہ مند ہو جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام آپ کے لطف و عنایت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انتظار آپ کا ہے اور آپ ہی کے لیے ہے۔ بس اگر آپ نہ چاہیں تو ہم انتظار کرنے والوں کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ کے انتظار کی حرارت اولیاء الہی کے دلوں میں آپ کے قلب پاک میں انتظار کی بڑھتے ہوئی آپ کے شعلے ہیں۔ بس اگر آپ نے اپنی درگاہ کے ان فقیروں کو رحمت کی نظر سے دیکھا تو ہم آپ کے انتظار کرنے والے قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ سطور اور عرض ارادت اور درخواست کا بہانہ ہے جو آپ کی ملکوتی بارگاہ کے انتظار کے سوز کی تمنا میں پیش کی جاتی ہیں، اور یہ ان فقیروں کی ایک درخواست ہے جو سوائے فقیری کے اپنے اندر کوئی صلاحیت نہیں پاتے۔ ہمارے مولا، ہم اپنے اندر تیرے شایان شان انتظار کی صلاحیت نہیں پاتے، اور ہمارا یہ اعتراف ہی سبب بنا ہے کہ ہم آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائیں کہ آپ اپنے
اجداد گرامی کے واسطے ہم فقیروں کی دستگیری فرمائیں۔ ہمارے ظہور کی تعجیل کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو، پس تمہارا یہ دعا کرنا ہی تمہارے لیے کشائش ہے۔ قال الحجت ابن الحسین قال الحجت ابن الحسن بحر الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 92۔ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں عرفہ کی نظر میں آداب انتظار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج، یہ ان لوگوں کی باتوں اور تحریروں پر مشتمل ہے جو امام عصر کی یاد اور نام کے ساتھ ایک عمر گزار چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اس تنہا اور ناشناس محبوب کی یاد میں شمع کی طرح جلتے رہے ہیں۔ حقیقت میں ان لوگوں نے اپنی طویل عمر میں ان حضرت کی یاد اور پیروی کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں کی۔ حضرت امام عصر کی شناخت اور معرفت، عصر غیبت میں انتظار کرنے والوں کے وظائف کے بارے میں ان حضرات کی سفارشوں اور باتوں کا گہرا مطالعہ کریں تو انسانوں کے سامنے ایسے نئے افق کھل جائیں گے جس کے ذریعے سے بہت ساری مادی اور معنوی مشکلات کی راہیں کھل جائیں گی۔ امید ہے کہ یہ حقیر سی کوشش امام زمانہ کے محبوں اور منتظروں کے لیے مورد استفادہ قرار پائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے چہرے کی زیارت سے محروم رہ کر عمر ختم ہوئی۔ میرے والی، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تیری آرزو کو لیے ہوئے پیوند خاک ہو جاؤں۔ جب سے تیرا چاند سا چہرہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوا ہے، تمام عاشقوں کی نظریں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ آشیانہ آل محمد قم مقدس۔ پہلی فصل، امام عصر اجل اللہ تعالی فرج کی معرفت۔ امام عصر نے فرمایا، ہم تمہارے حالات سے آگاہ ہیں اور تمہارے حالات میں سے کوئی بھی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ احتجاج صفحہ نمبر 497۔ نیز امام نے فرمایا، تمہارا خیال رکھنے سے ہم نے کبھی کوتاہی نہیں کی اور نہ ہی ہم نے تم کو بھلایا ہے۔ الخرائج صفحہ نمبر 902۔ میرے لیے دعا کرو۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ حضرت ولی العصر اجل اللہ فرج بلند ترین علوم کے حامل ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں اعظم آپ کے پاس ہے۔ اس کے باوجود آپ ہر اس آدمی سے جو خواب یا بیداری میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، باوجود اس کے کہ آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، خود ایک وسیع زندان طویل زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بارے میں کوئی حق نہیں رکھتے، جبکہ دوسروں کے لیے انفرادی امور میں خصوصی طور پر ایک خاص عنایت کے حامل ہیں، اور اجتماعی امور میں جو حضرت سے مربوط ہیں خاموش ہیں۔ خدا کرے کہ شیعوں اور اہل ایمان کا رابطہ امام زمانہ کے ساتھ پختہ ہو جائے، تاکہ صبر کے مقام میں استقامت اور قوت برداشت اختیار کر لیں۔ یہ حدیث اہل سنت کے ذریعے بھی بیان ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا بہترین عمل انتظار ظہور مہدی اجل اللہ فرج ہے۔ کمال الدین صفحہ نمبر 644، بحر الانوار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 318۔ امام غائب سے استفادہ۔ علامہ طباطبائی سے جب پوچھا گیا کہ امام غائب سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا، امام معصوم علیہ السلام اپنی ہدایت کی ذمہ داری کو دو طریقوں سے انجام دیتے ہیں۔ اول یہ کہ ہدایت صرف راستے دکھانے کے معنی میں، دوسرا ہدایت یعنی مقصود تک پہنچانے میں۔ امام ہدایت کی پہلی قسم کو جاری کرنے کے لیے جسمانی طور پر لوگوں کے درمیان ہونے کی ضرورت رکھتے ہیں، لیکن دوسری قسم کی ہدایت کے لیے جسمانی طور پر ظاہر ہونے اور لوگوں سے ملاقات کی حاجت نہیں رکھتے۔ دوسرے الفاظ میں یہ جاننا چاہیے کہ امام کا عوام کے لیے ظاہری معارف کے بیان اور ظاہری رہنمائی پر خلاصہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ امام جیسے یہ کہ لوگوں کی ظاہری رہنمائی کی ذمہ داری رکھتے ہیں، اسی طرح باطنی ولایت اور اعمال کی رہنمائی کی بھی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ آپ ہی ہیں جو لوگوں کی معنوی حیات کو منظم کرتے ہیں۔
یہ واضح ہے کہ اس صورت میں امام کا جسمانی طور پر حاضر یا غائب ہونے کا امام کی دوسری قسم کی ہدایت کے انجام دینے میں کوئی مؤثر نہیں ہے، کیونکہ امام باطنی طور پر لوگوں کے نفوس اور ارواح سے اتصال رکھتے ہیں، اگرچہ جسمانی آنکھ سے وہ مخفی ہیں۔ شیعہ دارالاسلام صفحہ نمبر 206۔ امام زمانہ اجل اللہ فرج اللہ کی آنکھ ہیں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ حضرات اہل بیت عصمت و طہارت خدا کے ایسے درست علم کے حامل بندے ہیں جن کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی مقام عصمت پر فائز ہونے کی وجہ سے وہ کوئی غلطی اور خطا نہیں کرتے۔ اور حضرت صاحب العصر علیہ السلام عین اللہ ناظرہ اور اذن سامع و لسانہ ناطق و عید باستہ، یعنی دیکھنے والی آنکھ، سننے والے کان، بولنے والی زبان اور کھلا ہوا ہاتھ ہیں۔ آپ ہمارے اقوال، افعال، افکار، نیتوں سے بھی آگاہ ہیں۔ ان تمام کے باوجود بھی ہم ائمہ علیہم السلام اور خصوصاً امام زمانہ کو حاضر اور ناظر نہیں جانتے، بلکہ گروہ ائمہ اہل سنت کی مانند ہرگز ان کو زندہ ہی نہیں جانتے، اور کلی طور پر ہم حضرت سے غافل ہیں۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 23۔ لوگوں کا معنوی رہنما علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ شیعوں کے مخالف اعتراض کرتے ہیں کہ امام کا وجود دین کے احکام و حقائق بیان کرنے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے، لیکن جب امام ہو اور ظاہر نہ ہو تو ایسے امام کا کیا فائدہ؟ ہمارا اعتقاد یہ ہے، اور ہم اس کی دلیل بھی رکھتے ہیں، کہ امامت کے تمام پہلوؤں کو انجام دینے کے لیے ضروری نہیں کہ ظاہر ہوں، جیسے کہ امام زمانہ نے شیخ صدوق سے فرمایا تم اپنا فتویٰ دے دو، اختلاف ہونے کی صورت میں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ امام کے تمام اہم ترین رہنماؤں میں سب سے اہم معنوی اور باطنی رہنمائی ہے۔ امام زمانہ کی غیبت کا سبب ہم خود ہیں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ فرج کی غیبت کا سبب ہم خود ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ ان تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے درمیان میں آئیں اور ظاہر ہو جائیں تو کون ان کو قتل کرے گا؟ کیا انہیں جن قتل کریں گے یا ان کا قاتل کوئی انسان ہے؟ اس سے بھی طویل تاریخ میں ائمہ علیہم السلام کے بارے میں انسانوں نے اپنا امتحان دے دیا کہ آیا ہم ان کی حفاظت اور اطاعت کرتے ہیں یا انہیں قتل کرتے ہیں۔ انسان کی پستی و پسماندگی اس حد تک ہے کہ اس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو باوجود اس کے کہ وہ ان کے لیے رزق اور رحمت کا سبب تھی قتل کر دیا، جیسے کہ قرآن کریم اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی ایک روز تم پانی پیو، دوسرے روز اونٹنی پانی پیے گی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 155۔ یہ اونٹنی ایک دن کنویں کا پانی پیتی تھی اور اس کے عوض لوگوں کو دودھ دیتی تھی۔ اسی طرح ممکن ہے کہ عقلاً اپنے خزانے اور نعمت کے انبار کو نابود کر لے، جیسا کہ ناقہ صالح کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح امکان ہے کہ ہم عاقل انسان بھی امام زمانہ اجل اللہ فرج کو، جو کہ تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے اور ناقہ صالح سے کہیں بڑھ کر فیض کے حامل ہیں، ہم اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کہیں انہیں قتل نہ کر دیں۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 130۔ امام زمانہ غائب نہیں ہوئے ہیں۔ حاجی اسماعیل دولابی نے ایک بزرگ مرحوم آیت اللہ محمد جواد انصاری ہمدانی سے پوچھا کہ کیا امام زمانہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب خدا کو دیکھا جا سکتا ہے تو خدا کی مخلوق کو کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ ہم چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھیں اور وہ چیز امام زمانہ کے علاوہ ہے۔ جو شخص امام زمانہ کو دیکھے گا اور ان کے جمال کا مشاہدہ کرے تو وہ زندگی بھر کسی دوسری چیز کو دیکھنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ ظاہری طور پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام آنے والے ہیں، جبکہ حقیقت یہ کہ ہم ان کی خدمت میں جا رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے ہم دنیا کی دیوار کے پیچھے لگ گئے اور گم ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دیوار کے پیچھے سے باہر نکلیں تاکہ ہم دیکھیں کہ حضرت اسی ابتدا سے موجود ہیں۔
ہماری مثال اس بچے کی مانند ہے جس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑے کہیں لے جا رہا ہے اور وہ اپنے سفر کے دوران ایک بازار سے عبور کرتے ہیں اور بچہ دکان میں رکھے ہوئے شوکیس کو اور ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر باپ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاتا ہے اور بازار میں گم ہو جاتا ہے، اور جب وہ متوجہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ موجود نہیں ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا باپ کہیں گم ہو گیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ خود گم ہو گیا ہے۔ انبیاء اور اولیاء مخلوق کے سرپرست اور باپ کی مانند لوگوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں تاکہ انہیں دنیا کے اس بازار سے سلامتی کے ساتھ گزاریں، لیکن اکثر مخلوق دنیاوی مفادات کے شدائی ہوتے ہیں اور باپ کا ہاتھ چھوڑ کر دنیا کے بازار میں گم ہو جاتے ہیں۔ امام زمانہ غائب نہیں ہوئے بلکہ ہم گم ہو کر حجابات میں پڑے ہوئے ہیں۔ مصباح الہدیٰ صفحہ نمبر 319۔ امام زمانہ اجل اللہ فرج کا صبر کیسا ہے؟ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں امام زمانہ کے ساتھ ہمارے کمال محبت کے باوجود ظہور امام نہ میرے کہنے سے ہوگا نہ آپ کے کہنے سے، بلکہ ان کا ظہور خدا کے حکم پر ہوگا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو بھی پیشکش کی گئی تھی کہ معاویہ کے ساتھ بنا کر رکھیں۔ اگر امیر المومنین ان لوگوں کی باتوں کو سنتے، اگرچہ آپ ان لوگوں کو ابتدائی سے سن رہے تھے، ان لوگوں نے آپ سے کہا کہ اپنی حکومت مستحکم ہونے تک اس سے بنائے رکھیں اور جب حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر اس سے جنگ کر کے اسے بھگا دیں، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ خدا نے امام زمانہ اجل اللہ فرج کو کیا ہی صبر دیا ہے کہ ہزاروں سال سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے اور کیا کیا مصیبتیں خود مسلمان اپنے اوپر لاتے ہیں، آپ ان سب کو برداشت کر رہے ہیں۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 178۔ ہم سب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آقا گل احمد تہرانی فرماتے ہیں ہم سب صفر کی مانند اور امام زمانہ کا وجود مقدس ایک ہے۔ جب تک آپ ظہور فرما کر صفر کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے ہم کسی عدد میں شمار نہیں ہو سکتے۔ اے وہ ہستی جس کے وجود کی بنا پر تمام موجود ہیں، آپ کی سخاوت ہر وجود کا سرمایہ ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ سانسیں چلتی نہ آہیں ہوتی، بولنے اور سننے کا کوئی زمزمہ نہیں ہوتا۔ رند عالم سوز صفحہ نمبر 279۔ جمعے کا عصر غمگین کیوں ہے؟ آیت اللہ کشمیری سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر کا وقت غمگین کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا جمعے کا دن امام زمانہ اجل اللہ فرج کا دن ہے۔ آپ جب اپنے ماننے والوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی ذات مصدر ہے۔ جب مصدر محزون و غمگین ہوتا ہے تو مشتقات بھی غمگین ہوتے ہیں۔ روح ریحان صفحہ نمبر 118۔ آنکھ کے اندھے۔ آیت اللہ سید علی قاضی کہتے ہیں کہ وہ آنکھ نابینا ہے جو صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد امام زمانہ اجل اللہ فرج کو نہیں دیکھ سکتی۔ آتش صفحہ نمبر 260۔ یہ ان کی عنایت ہے کہ وہ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ آیت اللہ کشمیری فرماتے ہیں کہ یہ ائمہ کی عنایت ہے کہ وہ پہلے ہمیں یاد کرتے ہیں، اس کے بعد ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ وہ اصل ہیں اور ہر چیز انہی کے طفیل ہے۔ ہمارے گناہ و نافرمانیاں ان تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں۔ صحبت جانا صفحہ نمبر 79۔ خاتم الاوصیاء اہل سنت کی نظر میں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت میں سے اکثر خصوصاً ان کے عرفا میں سے خاتم الاوصیاء کا اقرار کیا ہے، یہاں تک کہ صدر الدین قونی جو محی الدین کے شاگرد ہیں اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں اگر تم امام مہدی اجل اللہ فرج کے زمانے کو پاؤ تو معرف اسلامی ان سے سیکھو، ان سے آگے مت بڑھو اور ان کے مقابلے میں کسی کی بات مت سنو۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 1097۔ امام زمانہ اجل اللہ فرج کی لمبی عمر۔ آیت اللہ شاہ آبادی امام زمانہ اجل اللہ فرج کی لمبی عمر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے امور تقدیر الہی سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں،
اگر تقدیر الہی سے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ خدا نے کسی کی عمر 10 سال، کسی کی 100 سال، کسی کی 2000 سال اور کسی کی 10,000 سال مقرر کر دی۔ جتنی خدا نے کسی کی عمر مقرر کی وہ اتنے سال عمر گزارے گا، لیکن ان امور کا معاملہ طبعی اعتبار سے ہے، تو اس صورت میں بھی جو شخص اپنے آپ کو فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے باقی رہتا ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص اپنی تمام جسمانی خصوصیات اور خواص کو جانتا ہو تو یہ بھی جان لیتا ہے کہ اب جسم میں چربی زیادہ ہوئی ہے، فلاں چیز جسم سے ختم ہو رہی ہے، یا جسم کے لیے فلاں وٹامن ضروری ہے، تو اس کا علم رکھتے ہوئے ہمیشہ ایک شخص صحت مند و تندرست رہے گا اور وہ نہیں مر سکتا۔ مسجد جمکران کی ویب سائٹ۔ ہر کوئی امام کی زیارت نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا کہنا تھا کہ ہم اپنے چند دوستوں کے ساتھ تھے، ہم نے ایک صاحب کو ذرا دور گلی میں دیکھا تو ہمارے دل میں یہ خیال گزرا کہ ہو نہ ہو یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ دل میں انہیں سلام کرتا ہوں، اگر جواب دیا تو پتہ چل جائے گا کہ آپ ہی امام زمانہ ہیں۔ جب ہم چلتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے تو میں نے دل میں ان بزرگوار کو سلام کیا تو انہوں نے ایک تبسم فرماتے ہوئے وعلیکم السلام کہا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے ان صاحب کو دیکھا؟ تو وہ بولے کون صاحب؟ تو معلوم ہوا کہ نہ تو ان لوگوں نے ان کو دیکھا اور نہ ہی ان کے سلام کے جواب کو سنا۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 676۔ دنیا کے تمام امور حضرت ولی عصر کے ہاتھوں میں ہیں۔ آیت اللہ شاہ آبادی فرماتے ہیں کہ جیسے کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ ہر زمانے میں خداوند عالم تمام امور کو اس زمانے کے امام کی محور و مرکزیت میں قرار دیتا ہے۔ آسمانوں کی حرکت و سکون سے لے کر انسان کی زندگی، رزق و روزی تمام حضرت ولی عصر کے ہاتھوں میں ہے، تمام فیوز کا سرچشمہ۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اہم ترین امور میں سے ایک امر یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کیا کام کریں کہ ہم ان لوگوں کی مانند بن جائیں جنہوں نے ولی کے ساتھ رابطہ استوار کیا، علماء و صالحین کی پیروی کرتے ہوئے امام سے رابطہ استوار کیا اور اس بات کے محتاج نہیں رہے کہ اپنے امور یا دوسرے کے امور میں عدل عمومی کے طلبگار ہو جائیں، جیسے کہ نواب اربا اور اس زمانے کے علماء۔ اس زمانے کے علماء وہ لوگ ایسے مقامات و کرامات کے حامل تھے، جبکہ ایسا ہم میں نہیں ہے۔ اس طرح کہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان جیسے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مجالس سے تشکیل دے کر اپنے دوستوں اور واقف کاروں کے ساتھ بیٹھ کر اس موضوع پر گفتگو کریں کہ امام زمانہ تک کیسے رسائی حاصل کریں اور آپ سے رابطہ پیدا کریں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں جو بھی فیض پہنچتا ہے، چاہے خصوصی ہو یا عمومی، روحانی ہو یا جسمانی، داخلی ہو یا خارجی، تمام فیض کے اس سرچشمے کی طرف سے ہی ہے اور دوسرے ائمہ کی توجہ بھی آپ ہی پر مرکوز ہے۔ لہذا ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا تو آپ نے اسے فلاں امام اور فلاں امام اور آخر میں امام زمانہ اجل اللہ فرج کا حوالہ دیا۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 1321۔ ہماری آنکھ میں پردہ لگا ہے۔ آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں کہ ہم کیا جانیں کہ امام زمانہ آج کہاں ہیں، آج کہاں پر فریادیوں کی فریادیں سن رہے ہیں، کتنے کرایہ داروں کے کرائے امام زمانہ کی طرف سے ادا کیے جاتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ ہر روز کیا کیا کام انجام دیے جاتے ہیں۔ ہاں، امام زمانہ ظالمین کی آنکھوں سے پردے میں ہیں، لیکن وہ لوگ جو نہ تو ظالم ہیں، نہ ظالموں کے دوست ہیں، نہ ظالمین کے ساتھ معاشرت رکھتے ہیں اور نہ ہی ظالموں کے محلوں اور گھروں میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے حضرت حجاب میں نہیں ہیں۔ اسی دیکھنے کا ہمارے بہت سے بزرگ علماء نے دعویٰ کیا ہے، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ انہوں نے جھوٹ کہا تھا، واضح رہے کہ ہم کس حالت میں ہوں گے۔ امام خود جانتے ہیں کہ کس وقت ظہور کرنا ہے۔
آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ امام صادق سے ایک روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر ہیں کیونکہ ہم ان چیزوں پر صبر کرتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان چیزوں پر صبر کرتے ہیں جن کو نہیں جانتے ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93، بحار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 80۔ حضرت امام زمانہ ایک عجیب صبر کے حامل ہیں، وہ تمام چیزیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے سب کی اطلاع رکھتے ہیں، ہمارے تمام کاموں مشکلات سے باخبر ہیں، خود آپ کے ظہور کے دن کے انتظار میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ کس دن آپ کو ظہور فرمانا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ وہ حضرت اپنے ظہور کے وقت کو نہیں جانتے۔ در محضر بہجت صفحہ نمبر 315۔ امام زمانہ علمی احاطہ رکھتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت پر کہتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرج زمانہ غیبت میں بھی علمی احاطہ رکھتے ہیں اور تمام امور کو دیکھتے ہیں اور فعالیت بھی رکھتے ہیں۔ مرزا شیرازی بزرگ کے لیے متعدد پیغامات و احکامات بھی بھیجتے تھے۔ امام زمانہ ہمارے والی ہیں۔ شیخ اسد اللہ تیاری کہتے ہیں کہ حضرت ولی العصر ہمارے سرپرست ہیں، ہمیں چاہیے ہم انہیں پہچانیں اور دوسروں کو بھی پہچانوائیں۔ حضرت بقیت اللہ سے ملاقات میں ہم ان سے کیا پوچھیں؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ سب سے اہم بات یہ کہ جب ہماری ملاقات امام زمانہ سے ہو تو ان سے پوچھیں، اول یہ کہ کیا آپ کا عمومی ظہور دور ہے یا نزدیک؟ اگر دور ہے تو ہم اسے قبول کر لیں، اور اگر نزدیک ہے تو باصلاحیت افراد سے کہہ دیں کہ امام کے ظہور کے لیے تیاری کر لیں۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ پتہ چلے کہ آپ کا ظہور ابھی دور ہے تو ان سے پوچھیں کہ کیا ہمارے لیے آپ کے ساتھ رابطہ کا کوئی ذریعہ ہے۔ ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے سفر حج کے لیے ہم سے خدا حافظی کی تو ہم نے ان کو یاد دلایا کہ اگر تمہارے دل کی آنکھ کھلی ہوئی تو ممکن ہے کہ حضرت امام عصر کی خدمت میں پہنچو اور ان حضرت سے ملاقات ہو جائے۔ یا امام زمانہ کرم کیجئے، نور آنکھوں کا میری بڑھا دیجئے۔